اس کے بعد آنے والے ہمارے مشائخ پڑھیں گے صابر علی محمد اسماعیل پورا وزیر آزادی ہند اور وہابی تحریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. محترم صدر محفل، اساتذہ کرام اور ہم نشینان بزم، آج کے اس بزم مطالعہ میں میرا موضوع مطالعہ ہے آزادی ہند اور وہابی تحریک. سامعین کرام، 18ویں صدی ہند و پاک میں سیاسی، سماجی، معاشرتی اور ثقافتی اعتبار سے نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ اس صدی کا سورج ہندوستانیوں کے ذہنی فکر و زوال، اخلاقی انحطاط، سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی کے ساتھ طلوع ہوا تھا. شہنشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد دہلی کی مرکزی حکومت کو گھل لگ گیا تھا اور اس کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی. انگریزوں نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا اور ان کا قدم مدرسوں بنگال سے شمالی ہند کی طرف بڑھا اور آہستہ آہستہ اودھ، بہار، بنگال، روہیل کھنڈ، دہلی اور پنجاب پر قابض ہو گئے. ہندوستان کے چہار جانب انگریزوں کا ظلم و ستم بامر روز کو پہنچ چکا تھا اور ہر کس و ناقص ان کے ظلم و ستم سے کرا رہا تھا. ایسے ناگفتہ بے حالات میں اللہ رب العالمین نے انگریز فرائض سے مقابلے کے لیے امت مسلمہ کو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی طرف شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہم اللہ جیسے اشخاص عطا فرمایا، جنہوں نے ایک انقلابی تحریک کا آغاز کیا جس کا مقصد تجدید دین، اصلاح معاشرہ، جہاد فی سبیل اللہ تھا، جسے ہندوستان کی تاریخ میں آزادی کی راہ میں نکلنے والی پہلی اسلامی تحریک کا شرف حاصل ہے، جسے ہم تحریک شہیدین، وہابی تحریک یا تحریک مجاہدین کے نام سے جانتے ہیں. یہ ہماگیر تحریک 4 بنیادوں عقیدہ توحید، اتباع سنت، جذبہ جہاد اور انابت اللہ پر استوار تھی. بانیان تحریک پر ایک نظر. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی ولادت باسعادت 1779 عیسوی میں اپنے ننیال مظفر پور میں ہوئی. اللہ رب العالمین نے آپ کو غیر معمولی ذہانت سے نوازا تھا. 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا اور 15 سال کی عمر تک علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فارغ ہو چکے تھے. آپ کثیر التصنیف شخص تھے. آپ نے شرک و بدعات، جہاد اور خلافت پر کئی کتابیں تصنیف فرمائی، جیسے تقویۃ الایمان، رد الاشراق، تذکیر الاخوان اور منصب امامت وغیرہ. اور سید احمد شہید رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی ولادت کے 6-7 سال بعد 1786 میں پیدا ہوئے. ایام طفلی میں آپ کو حصول علم سے زیادہ رغبت نہ تھی، مگر شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی شاگردی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے بیعت کے بعد علم و حکمت سے مالا مال ہو گئے. سپاہیانہ کھیلوں سے رغبت کی وجہ سے انہوں نے فن سپاہگیری میں کمال حاصل کیا. سخت محنت کر کے، ورزشیں کر کے بدن کو مضبوط بنایا اور شناوری بھی سیکھی. 1810 عیسوی میں امیر خان پٹھان کی فوج میں بطور واعظ و مبلغ شمولیت اختیار کی، مگر جب امیر خان نے انگریزوں سے صلح کر لی تو فوج کی ملازمت چھوڑ کر 1816 عیسوی میں دہلی چلے گئے اور دعوت و اصلاح کا کام شروع کر دیا. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور مولوی عبدالحی پٹھانوی نے آپ سے بیعت دی اور انہی دونوں کی معیت میں سید احمد شہید نے ملک کے اطراف و اقرام کا دورہ کیا. سب سے پہلے اودھ، کلکتہ سے بہار اور دہلی کے علاقوں کا سفر کیا. اس سفر میں آپ لوگوں کو توحید کی دعوت اور بدعات و منکرات سے پرہیز کی تلقین کرتے. لوگ آپ کے ساتھ جڑتے گئے. بقول مسعود عالم ندوی سید صاحب اور ان کے رفقا کے قدم جس زمین پر پڑ گئے وہ سونا اگلنے لگی اور ان کی نگاہیں جن دلوں میں اتر گئی وہ حقائق و معارف کا گنجینہ بن گئے. دیکھیے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک. سید احمد شہید رحمہ اللہ 1821 عیسوی میں اپنے 400 معتقدین اور رفقا کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ سفر حج میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بھی تھے. 1824 عیسوی میں 3 سال کے بعد حج سے واپسی کے بعد دوبارہ توحید و سنت کی دعوت میں مصروف ہو گئے.
خود بھی جہاد کے واسطہ تھے اور مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی بٹانوی رحمہ اللہ کو جہاد کی فضیلت پر تقریر کرنے کے لیے مکلف کیا۔ وہابی تحریک کے مراحل، مورخین نے وہابی تحریک کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور بانیان تحریک کی 1831 میں شہادت پر ختم ہوتا ہے۔ ان کی کوششوں سے ان کی زندگی ہی میں یہ تحریک اپنی حیثیت منوا چکی تھی۔ شمالی و جنوبی ہند کے دورے کے ساتھ ساتھ انگریزوں اور ان کے ایجنٹوں سے جہاد بھی کیا تھا، بلکہ ان کے متعدد خلفاء جیسے بنگال میں میاں نثار علی عرف تیتو میاں، مدراس اور دکن میں مولانا محمد علی رامپوری اور مولانا ولایت علی، اور دہلی میں سید نصیر الدین دہلوی اور خاندان صادق پور بہار کی آزادی وطن اور اتباع سنت میں مصروف تھے۔ دوسرا دور 1831 سے 1841 عیسوی کے عرصہ پر محیط ہے، جس میں مولوی محمد علی، سید نصیر الدین دہلوی اور سید عبدالرحیم نے ملتان میں سکھوں، قندھار میں انگریزوں اور استھانہ میں خانین سرحد سے جہاد کیا۔ تیسرا دور 1841 سے 1859 پر ختم ہوتا ہے۔ یہ دور احیاء دین اور آزادی کے جہد کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ عظیم آباد پٹنہ کے صادق پوری خاندان کے 2 عظیم سپوت مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی نے اپنی کوششوں سے تحریک کی روح کو زندہ رکھا تھا۔ چوتھا دور 1859 عیسوی سے 1902 تک نواب صدیق حسن خان اور شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی کا تعلق اسی دور سے تھا۔ اسی زمانے میں وہابی علماء کے خلاف سخت داروگیر شروع کی گئی اور کئی مقدمات قائم کیے گئے۔ شیخ الکل کے گھر کی تلاشی لی گئی اور کم و بیش 1 سال راولپنڈی کے جیل میں رکھا گیا۔ پانچواں دور 1902 عیسوی سے صبح آزادی تک، اس دور میں مولانا عبدالکریم اور فضل الہی امیر المجاہدین اس دور کے وہابی قائدین میں مولانا آزاد اور مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا ابراہیم سیالکوٹی، مولانا ابوالقاسم بنارسی، مولانا عبدالوہاب آروی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری وغیرہ نمایاں ہیں۔ دیکھیے سوانح مولانا فضل الہی وزیر آبادی۔ وہابی تحریک کے اصلاحی و جہادی کارنامے، سید صاحب کی تحریک کا بنیادی مشن تجدید و احیاء دین تھا، سماج سے شرک و بدعات کا خاتمہ بھی تھا۔ اسی نیک نیتی کے ساتھ نام کے مسلمان کام کے مسلمان ہونے لگے، لوگ دائرے اسلام میں داخل ہونے لگے، شراب کی بوتلیں توڑی جانے لگی، اور سید صاحب نے اس مشن کے لیے متعدد وسائل کو بروئے کار لایا، درس و تدریس، واعظ و نصیحت، بیعت و تزکیہ وغیرہ۔ سامعین کرام، وہابی تحریک کا ایک اہم بنیادی مقصد جہاد فی سبیل اللہ تھا، جو اس تحریک کو نجدی تحریک سے ممتاز بناتا ہے۔ 1857 کی جنگ میں آزادی میں وہابی تحریک کا کردار۔ 1803 عیسوی سے شاہ عبدالعزیز دہلوی کے فتوی جہاد سے لے کر 1845 میں رنجیت سنگھ کی موت تک وہابیوں کی جدوجہد کا نشانہ عام طور پر انگریزوں کے حریف ارجنٹ تھے۔ اس میں سکھ یا مسلمان کی تمیز نہیں تھی، لیکن 1845 کے بعد جہادی تحریک کا رخ بالکلیہ انگریزوں کے خلاف ہو گیا۔ چنانچہ 1850 سے 1863 تک انگریزوں نے 20 دفعہ 60,000 کی لشکر کی مدد سے ان کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ 1857 کی بغاوت ایک 30 سالہ طویل منظم پلانی اور کوششوں کا نتیجہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ناکامی کے باوجود اس کے دررس نتائج مرتب ہوئے۔ 1857 کی بغاوت نے قومی جدوجہد کا رخ متعین کیا اور اس سے جنگ آزادی کو رفتار ملی۔ وہابی تحریک 1857 کے بعد، چونکہ انگریزوں کی نگاہ میں 1857 کی بغاوت کے ملزم اصل مجرم وہابی ہی تھے، اس لیے ان کے خلاف سخت داروگیر کی گئی، ان کو غیر آئینی طور پر نظر بند کیا گیا۔ ان مجاہدین کے خلاف 1864 سے 1871 عیسوی تک 5 بڑے مقدمات کیے گئے، کتنوں کو پھانسیاں دی گئی اور قید پر دریائے شور کی سزا ملی۔ مولانا عبدالرحیم اور مولانا یحییٰ علی اور ان کے رفقا کے ساتھ نہایت ہی بدترین معاملہ کیا گیا۔ یہ وہی یحییٰ علی ہیں جن کو شہادت دار پر چڑھانے سے پہلے ان کی داڑھی کتری گئی۔ مولانا جعفر تھانسی بیان کرتے ہیں کہ مولانا یحییٰ علی اپنی داڑھی کے کترے ہوئے بالوں کو اٹھا کر کہتے کہ افسوس نہ کر کہ خدا کی راہ میں پکڑی گئی ہے اور اسی کے واسطے کتری گئی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے کی توفیق